السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوشحال رکھے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آج دوسرا رمضان ہے۔ آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں، مذہب اسلام، اس میں کیا کیا باتیں ضروری ہیں اور کیا کیا ہمارے لیے اہم مسائل ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ مذہب اسلام کو ماننے والے کے لیے 5 باتیں ضروری ہیں۔ جو ارکان اسلام ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 توحید و رسالت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول اور خاص بندہ ماننا۔ یہ ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ جو اس بات کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے سب سے اہم جو کام ہے وہ توحید و رسالت ہے، یعنی یہ بات کہ اللہ کو ایک مانے اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ کا سچا رسول اور خاص بندہ مانے۔ اور ہمارے مذہب اسلام کو ماننے والے کے لیے دوسری شرط، دوسرا کام ضروری کیا ہے؟ ارکان اسلام میں دوسرا ارکان کیا ہے؟ دوسرا ارکان ہے نماز پڑھنا، یعنی اب مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے تو ہمارے لیے سب سے پہلا کام اگر کوئی ہے تو وہ نماز پڑھنا ہے۔ اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم ایمان پر چلنے کے قائل ہیں کہ ہاں ایمان کیا چیز ہے، تو ہم مسلمان ہونے کے بعد میں سب سے پہلا کام جو ہمارے لیے ہے وہ نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے مانے کہ اس کے ایمان میں کمزوریاں ہیں، سمجھے؟ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ہم نماز کو قائم کریں۔ نماز ایک ایسی دولت ہے، اللہ نے ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکعات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہو، سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے میرے پیارے محترم، یہ ہمارے مذہب اسلام میں جو سب سے پہلا ارکان ہے توحید و رسالت کے بعد، یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد میں سب سے پہلا اور اہم کام جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 5 ارکان ہے، توحید و رسالت، نماز، اس کے بعد ہے روزہ۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ ہم پر ایسے ہی فرض ہیں جیسے ہم پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ جس طرح سے نماز ضروری ہے، اللہ کے فرضوں میں سے، اللہ کے قرضوں میں سے ایک قرض نماز ہے، ایسے ہی اللہ کے قرضوں میں سے ایک قرض روزہ بھی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو چھپ کر کی جاتی ہے، یعنی اگر ہم کسی کو نہ بتائیں تو سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا روزہ ہے۔ اور ایسی عبادت جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے وہ عبادت صرف اور صرف روزہ ہے، اور ایسی عبادت اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ تو میرے پیارے، ہم رمضان کے روزے ضرور رکھیں۔ جس طرح سے سال بھر کیا بلکہ سال بھر ہم پر نماز فرض ہے، ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، ایسے ہی ایک سال میں 30 دن کے روزے، یعنی ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض ہیں۔ جس طرح سے روزانہ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح ہم پر ایک سال میں ایک مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو پروردگار عالم بڑی بیماریوں سے ہم کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، ان کو ضرور رکھیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے تو جانتے ہیں اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے تو رمضان کے ایک روزے کا بدل وہ چکا نہیں سکتا۔ تو اس لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، یہ روزے ضرور رکھیں۔ ان روزوں سے پروردگار ہم کو صحت یابی عطا فرماتا ہے، ہماری بہت ساری بیماریوں کو پروردگار عالم دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے ضرور رکھیں، اور رمضان کے روزوں میں پروردگار عالم ہمیں اور نیکیوں کا بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، اللہ کا قرض ہے، ایسے ہی ہم جو ہے اس قرض کو ادا کریں۔ اور جو ارکان اسلام میں سے تیسرا ارکان ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلا تو ہے توحید و رسالت، اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا محبوب بندہ جاننا۔ دوسرا نماز، پھر روزہ، اور پھر زکوٰۃ یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا ذکر فرمایا ہے، زیادہ تر قرآن پاک میں جب نماز کا ذکر ہے تو وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں بار بار سنا ہوگا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ رکھا ہے، یعنی جتنی ضروری نماز پڑھنا ہے اتنی ہی ضروری اپنے مال کی زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ دینا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے جتنا ضروری نماز پڑھنا اور روزے رکھنا ہے۔ اور ہمارے مذہب اسلام کا جو ارکان ہے، رکن ہے، یعنی سب سے زیادہ جو ضروری ہے ہمارے مذہب اسلام میں، تو وہ نماز کے بعد میں روزہ اور روزے کے بعد میں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اپنے مال کا 40واں حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دینا، یہ ہمارے لیے جو ہے فرض ہے، اللہ کا قرض ہے۔ اور نمبر 4 ہے حج کرنا۔ حج ایسا ہے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، جیسے روزے رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ایسے ہی مال والے کے لیے حج کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے پیارے، حج ایک ایسا فرض ہے جو اسی پر فرض ہے جس کو اللہ نے اس کی استطاعت دی ہے، جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ حج کا خرچ ادا کر سکے تو وہی حج کرے۔ لیکن روزہ سب پر فرض ہے، نماز سب پر فرض ہے، اور زکوٰۃ بھی اسی پر فرض ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ یہ دو چیزیں، زکوٰۃ اور حج، انہی لوگوں پر فرض ہیں جن کو اللہ نے مال دیا، اور نماز اور روزہ یہ سب پر فرض ہے، ایک سوائے مسافر کے اور ایک مریض کے۔ اگر کوئی اتنا سخت مریض ہے کہ جو روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا یا اس کے مر جانے کا خطرہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یا کوئی سفر پر ہے، سفر کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم 92 کلومیٹر کا سفر کرنا۔ لیکن نماز ایک ایسی دولت ہے جو ہر طرح سے ہر کسی پر فرض ہے، یہ ضروری ہے اور یہ اہم ہے، سمجھے؟ تو اس لیے میرے پیارے، ہمارے مذہب اسلام کے 5 ارکان ہیں جن کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے توحید و رسالت، نمبر 2 نماز، پھر روزہ، رمضان کے روزے، اور پھر زکوٰۃ، اور پھر حج۔ یہ 5 باتیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، ان پر عمل کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو اس مبارک مہینے رمضان المبارک میں بے حساب و کتاب پروردگار عالم ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔